بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہاں سے اس سورت میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے جو نعمت اللہ نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر ایمان والوں پر کی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ نے دشمن کے ایک زبردست حملے سے حفاظت کا غیبی سامان فرمایا، اور دشمن پر ایک آندھی آئی اور فرشتے اترے اور پوری قوت کے ساتھ آنے والے کفار دشمن پسپا ہو گئے۔ اس نعمت کا جو ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اس کا ماقبل سے ربط کیا ہے، بلکہ سورت کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اطاعت کا ذکر ہے، اور یہاں اپنی نعمت یاد دلائی کہ میری نعمت یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی اور غلبہ دیا، تمہاری غیبی مدد کی۔ تو نعمت کے تذکرے کے ذریعے سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ جب اللہ نے تم پر اتنی مہربانی کی کہ اپنی غیبی قوت سے تمہاری مدد کی، تو تمہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو گویا ماقبل میں جو وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا یہ ذکر ہوا کہ کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے، وہ ڈرایا گیا، ترغیب ہے کہ کفر مت کرو ورنہ عذاب ہے، اور یہاں اب ترغیب ہے کہ جب تم پر نعمت ہوئی ہے تو تم اطاعت رسول میں رغبت دکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی گئی۔ اللہ کی نعمت اس سے مراد ہے امداد الہی، جو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ نعمت معنی انعام، اور یہ علیکم اس سے متعلق ہے جو تم پر انعام فرمایا، یا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت اس حال میں کہ وہ نعمت تم پر کی گئی، کائنۃ علیکم۔ وہ نعمت یہ تھی کہ اذ جاءتکم جنود،
جب تم پر چڑھ آئے لشکر، کافروں کے لشکر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے تمہاری ایک ظاہری مدد کی، اور وہ ظاہری مدد کیا تھی کہ ہم نے بھیجا ان کفار پر، ان لشکروں پر ریحًا آندھی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور باطنی طور پر تمہاری یہ مدد کی کہ ایسے لشکروں کو بھیجا فرشتوں کے کہ لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عام طور پر آنکھوں سے وہ دکھائی دینے والے نہیں تھے، اگرچہ خلاف عادت اگر کسی نے دیکھے ہوں تو وہ اور بات ہے۔ تو ایک ظاہری طور پر آندھی اور تیز ہوا سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی آگ بجھ گئی، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، اور باطنی طور پر فرشتے اترے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے کہ تمہارا کیا کردار رہا، تم نے کتنی محنت کی، تکلیفیں اٹھائی، خندق کی کھدائی کی، اور تم میں کون ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کوشش کرتا رہا، اس کو اللہ دیکھ رہا، تو اسی کے مطابق اللہ جزا دے گا۔ یہ غزوہ احزاب کا جو نقشہ پھر اگلی آیات میں کھینچا گیا ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب چڑھ آئے تم پر دشمنوں کے لشکر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے۔ اوپر اور نیچے سے کیا مراد؟ یعنی ہر طرف سے دشمن آ گئے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ اوپر نیچے سے آ گئے، یعنی ہر طرف سے آ گئے، جیسے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، عذاب نے ان کو اوپر اور نیچے سے گھیر لیا، یعنی ہر طرف سے۔ یا یہ معنی ہے کہ مدینہ کے مشرق کی جانب سے، جو کہ اوپر کا علاقہ ہے، وہاں سے کچھ لشکر آئے، قبیلے غطفان وغیرہ، اور قریش مدینہ کے مغربی جانب اور نیچے طرف سے آئے، اور وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ یہ کیفیت تھی کہ دائیں بائیں سے یہ حملہ ور ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلے تک پہنچ گئے، حلقوم تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرنے لگے اللہ پر طرح طرح کے گمان۔ ایک نقشہ ہے پورا کھینچا گیا، ہر طرف سے دشمن آئے، اس کا تم پر اثر ہوا، وہ اثر تمہاری آنکھوں پر ہوا، تمہاری آنکھوں میں نمایاں تھا، وہ اثر تمہارے دل پر ہوا اور تمہارے خیالات پر ہوا، اور ایک زبردست قسم کا حملہ تھا جس سے تم ہیبت، وحشت اور دہشت میں مبتلا ہوئے۔
ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ موقع تھا کہ آزمائے گئے ایمان والے اور ہلا دیے گئے، سخت ہلا دیا جانا، بہت بری طرح مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے اس بات کو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ یہ حالت معمولی نوعیت کی نہیں تھی، نہایت مشکل وقت تھا اور اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے سخت ترین حملہ تھا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب تو حزب کی جمع، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور حزب کا معنی جماعت، احزاب کئی جماعتیں۔ چونکہ کفار کی کئی جماعتوں نے اتحاد کر کے یکدم سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی دفاع میں ایک خندق کھودی تھی تاکہ وہ کفار مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب اور خندق، حملہ کرنے والے احزاب اور طریقہ دفاع کا خندق۔ اس معرکے کا سبب کیا ہوا؟ یہ حملہ کیوں ہوا؟ اچانک نہیں ہوا۔ بدر میں تو کفار پوری طرح مارے گئے، غصہ تھا تو احد میں آ کر لڑے۔ مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے کچھ وقت عارضی شکست کھا گئے، مگر دشمن پھر بھی بھاگ گئے۔ لیکن ایک طرف دشمن بھاگ گئے مگر وہ تھوڑے جری ہو گئے، اور کئی واقعات بیچ میں آتے رہے۔ تو سن 2 ہجری میں بدر ہوا، سن 3 میں احد ہوا۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اور مدینہ کے اندر تھا، مگر انہوں نے معاہدہ کی پاسداری نہ کی اور عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا، وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ اور مدینہ کے اندر قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ موجود تھا اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ دشمن لڑیں گے تو تم بھی ہمارے ساتھ ہماری دفاع میں لڑو گے، مدینہ پر دشمن حملہ آور ہوں گے تو تم بھی دفاع کرو گے، یہ معاہدہ تھا۔ اب اس غزوہ خندق کا جو سبب اور باعث بنا وہ یہ کہ بنو نذیر کے لوگ جو جلا وطن ہو کر گئے تھے، ان کو مسلمانوں کے خلاف بڑا غصہ تھا، انتقام کا ایک جذبہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے نہایت ہی بڑی مہم شروع کر دی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہو، اور یہ کام ہم کریں تو پورے کفریہ طاقتوں کے اتحاد سے کریں۔ اس کے لیے وہ مشرکین مکہ کے پاس گئے، انہیں بڑی مشکل سے راضی کیا، اور مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ ہم تو کتاب کو نہیں مانتے اور یہ تو کتابی ہے، ان کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین اور کتاب سے مناسبت زیادہ ہے۔ تو ان سے سوالات کیے کہ کون بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تم بہتر ہو۔ یہ
سیاسی جھوٹ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا اور ان سے اپنے مناسب بہتر کیے اور ان کو کہا کہ ہم یکدم سے حملہ آور ہوں گے اور ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ مل کر حملہ آور ہو۔ اور پھر قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی بڑی مشکل سے رام کیا اور کہا کہ ہم تمہیں خیبر کی پیداوار کا کچھ حصہ یا نصف حصہ دیں گے، لیکن تم بھی حملہ آور ہو۔ یوں یہ بنو نذیر کے کفار نے قریش کو بھی، غطفان کو بھی اور اس کے ذیلی بہت سارے دوسرے قبائل کو، سب کو اس پر متفق کر دیا اور تقریباً 10-12 ہزار یا 15 ہزار کے لگ بھگ لوگوں کو اس بات پر جمع کر دیا کہ وہ مدینہ پر یکدم حملہ آور ہوں گے۔ یہ اصل میں اس معرکے کا سبب بنا۔ یہ پیش آیا سن 5 میں، بعض روایات میں سن 4 ہے، لیکن زیادہ تر اہل سیرت سن 5 پر متفق ہے۔ اب یہ حملہ ہونا تھا ہر طرف سے، شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی، مشرق کی طرف سے غطفان اور بنو سلیم اور فزارہ وغیرہ بہت سارے قبائل، انہوں نے پیش قدمی کی۔ جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی بھاری جمعیت کو لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی خبر تھی اور اطلاع مل چکی تھی کہ کفار یکدم سے مدینہ پر حملہ آور ہونے والے۔ اب اتنا بڑا لشکر، اس وقت ایک انہونی بات تھی کہ اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو، اور مدینہ میں 3000 تک کے لوگ، جن میں منافقین بھی۔ اب وہ یکدم سے اس کو ختم کرنے پر تو لائے اور حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ فارس میں وہاں کے رواج کے مطابق جنگوں سے دفاع کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خندق کھودی جائے ارد گرد، اور تاکہ حملہ آور حملہ نہ کر۔ اس طریقے سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور بچاؤ کی تدبیر کے طور پر خندق کھودنی شروع کی، بڑی ہی بہترین نظم و ضبط کے ساتھ اور ایک بہترین نقشے کے ساتھ۔ جہاں سے کافروں کے لشکروں کے حملے کا خطرہ تھا، اس پوری جگہ کو کور کر کے، کہ ادھر تو لاوے کی چٹانیں ہیں، ادھر تو لاوے کی چٹانیں ہیں، یہ سامنے یہ صلا کا پہاڑ ہے، ادھر یہ مدینہ ہے۔ اب مدینہ پہ حملہ ادھر سے تو ہونا نہیں ہے کہ یہ لاوے کی چٹانیں ہیں، ادھر سے ہونا نہیں ہے، پیچھے سے یہاں پورے باغات کا ایک سلسلہ ہے، یہ کوہ صلا ہے۔ اب اس طرف سے غطفان کے قبائل آئیں گے اور ادھر سے قریش آئیں گے، تو اگر ہم ان لاوے کی چٹانوں کے درمیان کے ان تقریباً 3 میل کے قریب اس علاقے میں خندق کھودیں، تو وہ لوگ ادھر سے اگر وہ آئیں گے تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو کوہ صلا پہاڑ کو پیچھے چھوڑ کر، اس سے بھی آگے جا کر
خندق کھودنی شروع کی، اور یہ خندق پوری 6 دنوں کے اندر کھودی گئی، اور اتنی خندق تو تھی ہی کہ تاکہ کوئی اس میں سے پار آسانی سے نہ ہو، اور اگر نیچے اترے تو اوپر آسانی سے نہ آ سکے، اتنا تو گہرا چھوڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر تو خندق کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر اتنا گہرا بھی نہ ہو اور اتنا چوڑا بھی نہ ہو۔ اور 10 صحابہ کرام کو 40 گز کی جگہ حوالہ کر دی گئی کہ وہ کھودیں، اور سب کھودنا شروع ہوئے، اور کس قدر محنت سے صحابہ کرام نے یہ عمل 6 دنوں میں پورا کیا، اور اس جنگی تدبیر میں یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہوئی اور کس قسم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ تو موقع بڑا سخت تھا، بھوک کا عالم تھا، سردی کا موسم تھا، 6 دنوں میں وقت کم تھا، خندق کھودنی تھی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس خندق میں کسی کو اتنی بڑی چٹان پیش نہیں آئی۔ جو چٹان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو جگہ تھی، اس میں جو چٹان بڑی نظر آئی وہ اوروں میں نہیں نظر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کدال سے مارا، اور اس میں سے ایک چمک نکلی اور وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس چمک میں مجھے قیصر و کسریٰ کے شام کے محلات دکھائے گئے۔ وہ ایک معجزہ تھا، وہ واقعہ بھی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ محدود خوراک تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور پورے لشکر کے لیے وہ کافی ہو گیا، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معلومات کے لیے بھیجا اور ان کو سردی نہیں لگی کہ واپسی میں وہ آرام سے پہنچے، اس قسم کے کئی معجزات کا اس میں ظہور ہوا۔ لیکن وقت اتنا سخت تھا کہ بھوک اتنی شدید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اتنا سخت وقت تھا کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نمازیں قضا بھی ہوئی۔ یہ سب تفصیلات تو سیرت میں موجود ہیں، لیکن بچاؤ کی تدبیر کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ سب سے سخت وقت مسلمانوں پر اس وقت پیش آیا کہ جب باہر سے کافروں کی حفاظت کا تو سامان ہو گیا، لیکن یہ خبر چل پڑی اور یہودیوں نے کوشش کی کہ بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر ہے ان کے ساتھ ہم بات کریں اور وہ معاہدہ توڑ دیں اور اندر سے ہی وہ حملہ آور کریں۔ تو ہم باہر سے اور وہ اندر سے۔ ادھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو وہاں مدینہ میں محفوظ قلعے میں ہی رکھا تھا، لیکن اندرونی اس خطرے کی معلومات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو بھیجا، حضرات سعدین کو، تو انہوں نے واقعتاً انکار کیا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اگر وہ واقعی وعدہ توڑ چکے ہیں، معاہدہ توڑ چکے ہیں، تو پھر پورے لشکر کو نہ بتانا، اشارے میں بتانا، اگر برقرار ہے اپنے وعدے پر تو پھر کھل کر بتا دیجئے۔ تو جب یہی معاملہ پیش آیا کہ وہ وعدہ توڑ چکے تھے اور ان کو یہودی سردار نے بڑی مشکل سے ان کو کہا تھا کہ
یہ موقع ہے اور تمام کافر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اس موقع میں تم ہمارا ساتھ، تو آخر وہ بھی راضی ہو۔ یہ خبر سن کر وہ صحابہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ معاملہ تو عزل اور قارا کا معاملہ ہے۔ یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے بعض صحابہ کرام کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، تو اشارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان قبیلوں کے ساتھ جو بدعہدی کی گئی تھی اس طرح گویا کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ سخت حالت تھی کہ اب باہر سے تو ہم نے حفاظت کر دی، لیکن اندر سے کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی اور منافقین میں یہ خبر پھیلتی گئی، اور یوں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہوا، اور اس وقت مسلمان ہلا دیے گئے اور سخت اضطراب میں آ گئے کہ اب بال بچوں کا کیا ہوگا۔ منافقین نے کہا کہ وعدے تو قیصر و کسریٰ کے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو یہاں رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور کسی نے محاذ خندق سے رخصت مانگی، کسی نے کہا کہ حملہ آوروں سے معاملہ اپنا سیدھا کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت حالت میں ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ غطفان کا قبیلہ اس کو بنو نذیر اس لیے راضی کر چکے تھے کہ ان کو کہا تھا کہ تمہیں ہم خیبر کی پیداوار کا نصف دیں گے، تو کیوں نہ ہم غطفان کو کوئی آفر پیش کریں، اور ان کے پاس معاہدے کے لیے اور آفر ایک پیشکش کی ان سے کہ ہم مدینہ کی پیداوار کا 1/3 تمہیں دیں گے اور تم اس حملے سے پیچھے ہٹو۔ تو غطفان کے قبیلے کے لوگ راضی بھی ہوئے، معاہدہ بھی لکھا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام انصار مہاجرین سے مشورہ کیا، خاص کر انصار سے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو ہم سر خم تسلیم، لیکن اگر آپ یہ کہ آپ کی رائے ہے تو ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ ہم نے جب جاہلیت کے دور میں ہم مشرک تھے تو وہ ہم سے ایک حبہ نہیں لے سکے، تو آج جب ہم ایمان لا چکے ہیں ہم ان کو یہ کس طرح اس دینے پہ راضی ہو جائیں۔ تو وہ معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی کہ ایک بڑے شخص غطفان کے ہی ایک ذیلی قبیلے اشجع سے تعلق رکھنے والے نعیم بن مسعود اشجعی ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب تک میرے ایمان سے کوئی کسی کو خبر نہیں ہے، میں کوئی خدمت کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کے ان کے درمیان، اتحاد کے درمیان اونٹ ڈالو۔ تو انہوں نے یہ کام اس طرح کیا کہ پہلے تو بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم یہاں اندر رہتے ہو، وہ تو باہر سے آنے والے لوگ ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، وہ صرف تمہیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں تب مانوں گا کہ جب تم ان سے کچھ لوگ یرغمال مانگو کہ وہ ہمیں ملیں، تاکہ اگر وہ بھاگ جائیں تو پھر وہ تمہارے پاس یرغمال کے کچھ لوگ ہوں، لیکن وہ یہ مانیں گے نہیں، وہ اصل میں تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کبھی بھی معاہدہ مت توڑو، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر وہ گئے ان دوسرے غطفان وغیرہ کے قبیلوں کے پاس،
اور ان سے کہا، قریش والوں سے ان کو کہا کہ یہ بنو قریظہ جو ہے ان سے میں ہو کر آ رہا ہوں، وہ لوگ معاہدے کو توڑ نہیں چکے، وہ معاہدے پر قائم ہیں، وہ اتنی آسانی سے تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تو تم سے کچھ یرغمال مانگیں گے۔ اب جب ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ چلو معلوم کر لیتے ہیں، اور بنو قریظہ سے کہا کہ تم اندر سے حملہ آور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں ایسے نہیں حملہ آور ہوں گے، تم ایسا کرو کہ ہمیں کچھ یرغمال، وہی وہ بات کی۔ ادھر سے انہوں نے کہا کہ واقعی نعیم نے تو صحیح بات کی تھی، یہ لوگ تو نہیں ماننے والے، تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اور ایک بہت بڑا رول ادا کیا اس میں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور اس طرح ظاہر ہے کہ جنگ ایک تدبیر کا نام ہے، اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحرب خدعہ، کہ جنگ ایک تدبیر اور ہیلہ کا نام ہے۔ تو یوں پھوٹ پڑ گئی، اور یہ محاصرہ کے مخالف جانب سے کفار آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں حیران ہیں کیا کریں، اور اس میں کچھ تیر اندازی تو ہوئی، لیکن ایک زور کا کوئی حملہ نہ ہو سکا، اور ایک سخت وقت تھا مسلمانوں پر، اور اس میں اکا دکا مقابلے ہوئے، جیسے مشہور مشرک عبد ود کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ مشہور ہے، اور ان کو حضرت علی نے قتل کر دیا، اور ایسے ہی نوفل اور بعض دوسرے کچھ افراد ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے، لیکن وہ زور کا عملہ نہیں رہا، اور یہ محاصرہ اس دشمن کا کہ وہ ادھر بیٹھے رہے، دیگیں پکتی رہی، خیمے لگا دیے، اور منتظر ہے حملے کے، اور جا ہی نہیں رہے، اور محاصرہ کیا ہوا ہے، اور 25 دن تقریباً مہینہ تک کے کا وہ محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آئی جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ مدد ایسے نہیں آئی کہ وہ حملہ آور ہوئے اور ادھر سے جیسے ہی حملہ آور ہوئے اور ادھر سے آندھی آ گئی اور فرشتے آ گئے اور ختم ہو گئے، بلکہ اس پوری کیفیت اور مہینہ بھر کے عمل کے بعد آخر کا اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آ گئی جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے کہ ایک تیز آندھی آئی، سخت سردی، تیز آندھی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، اور سب سے بڑی بات کہ فرشتے آئے اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا، اور یوں وہ پسپا ہو گئے اور بھاگنے پر تیار ہو گئے، اور وہ وہاں سے خود ہی چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اس سخت حالت میں جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو وہ جنود لم تروہا سے وہ فرشتے مراد ہیں، اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پھر گئی۔ زاغت کا لفظ جو ہے یہ مالت اور عدلت، پھر جانے کے معنی میں۔ سخت وحشت کے وقت آنکھیں پھر گئی کا مطلب یہ ہے کہ سخت وحشت میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یا آنکھوں کو اپنا اختیار نہیں رہا بلکہ وہ گھومتی رہی۔ تو یہ زاغت کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ آنکھیں پھر گئی، یعنی آنکھیں ایک طرف بس دشمن ہی کو دیکھ رہی تھی اور کہیں اس کو کچھ التفات ہی نہیں تھا، یا یہ معنی کہ سخت وحشت ایسی ہو گئی کہ وہ آنکھوں پر اس کا اثر کا ظہور ہوا، اور دل حناجر کو پہنچ گئے۔ حناجر کہتے ہیں، حنجرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے حلقوم، حلق کا جو جوف ہے اس کو حنجرہ کہتے ہیں۔ تو دل کا حلق میں آنا ظاہر ہے کہ دل حرکت کر کے تو حلق پہ نہیں آیا،
بلکہ مراد ہے شدید اور عظیم ہیبت، یا پھر یہ کہ دل ظاہر ہے کہ اس کی وقت سانس پھول جائے خوف میں، اور پھیپھڑے نے دباؤ ڈالا دل پر، اور اس کی وجہ سے وہ حلق میں ہی کیفیت ایسی ہو گئی کہ دل گویا قریب ہے کہ حلق پہ نکل جائے، تو یہ حقیقی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بعید ہے زیادہ یہ کہ یہ ایک سخت حالت۔ اس سے اردو میں تعبیر یوں کرتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ اب یہاں قلوب کا معنی کلیجے تو نہیں ہے، لیکن کلیجے منہ کو آ گئے جو ترجمہ ہے وہ گویا کہ اردو محاورے کے اندر یہ ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ دل پہنچ گئے گلوں تک، لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔ اور تمہارا گمان اللہ پر مختلف رہا، وہ مختلف گمان یہ کہ ایمان والوں کا گمان یہ تھا کہ اللہ کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور منافقین کا گمان یہ تھا کہ یہ سب ناحق تھا اور یہ دھوکہ ہے، اور یہ کہ اب تو ہم مارے گئے اور مارے جائیں گے، یا غیر ارادی طور پر اور فطری کمزوری کی بنیاد پر جو خیالات دل میں آتے ہیں، جو کہ ایک فطری بات ہے، وہ ظنونا سے مراد ہے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ زاغت اور بلغت تو ماضی ہے اور تظنون مضارع ہے۔ یہ مضارع اس لیے کہ یہ گمان مسلسل گویا جاری و ساری تھے، اور گویا کہ اس کی صورت و تصویر مستحضر تھی، اس لیے اس کو تعبیر کیا مضارع کے صیغے سے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ بھی اس سخت حالت کا بیان ہے کہ مومنین پر ابتلا بھی آیا اور زلزال بھی۔ اندرونی طور پر ابتلا باطنی قوتوں پر اثر انداز ہوئی، اور ظاہراً بھی وہ اعضاء کے اعتبار سے بھی خوب ہلا دیے گئے، مگر ایمان والے ثابت قدم رہے۔ یہ ابتلا خوف کا ابتلا تھا، جنگ کا ابتلا تھا، بھوک اور محاصرے کا ابتلا تھا۔ یہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت پھر منافقین کا کیا کردار تھا، یہ آئندہ کی آیات میں یہ مضمون زیر بحث ہے۔